بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 ستمبر 2021 بروز اتوار 5 صفر بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور تازہ ترین خبروں پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک ہر خبر پہنچ سکے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے۔ کورونا ویکسین کی تیسری ڈوز کی، توکل اپلیکیشن کے نئے فیچر کی، بات ہونے والی ہے نئے قانون کی، اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے فلائٹس کے نئی اپڈیٹس کی، اور بھی بہت سی اہم خبریں ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں 4 سال کے دوران 44 سینما گھر کھولے گئے۔ سعودی وزیر اطلاعات اور نشریات نے کہا سعودی عرب میں 4 سال کے دوران 44 سینما گھر کھل چکے ہیں۔ پہلا سینما 18 اپریل 2018 کو ریاض میں کھلنا تھا۔ آخری 2 سینما 19 اگست 2021 کو ریاض اور طائف میں کھولے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ٹویٹر پر انفوگراف پیش کیا ہے جس کے مطابق سینما گھروں کا سب سے زیادہ افتتاح 2018 اور 2021 کے دوران اگست میں ہوا۔ ہر سال اگست میں 10 سینما گھر کھولے گئے۔ سعودی عرب کے 13 صوبوں میں سے 9 صوبوں میں سینما گھر کھل چکے ہیں۔ ان میں سے 21 ریاض، 9 مکہ مکرمہ ریجن اور 8 مشرقی ریجن میں ہیں۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ سعودی عرب بھر میں کھولے جانے والے سینما گھروں کی مالک 5 کمپنیاں ہیں۔ یاد رہے کہ 2019 میں سینما گھروں کی تعداد 12 تھی، جو 2020 میں بڑھ کر 33 تک پہنچ چکی اور اب 44 ہے۔ ویکسینیشن کے بعد کورونا سے متاثر ہونے پر کیا تیسری خوراک لینا ضروری ہے؟ سعودی وزارت صحت نے کہا کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے بعد وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں تیسری خوراک لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت صحت نے وائرس سے متاثر ہونے کی مختلف صورتوں کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا ہے کہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لینا بہتر ہوگا۔ پہلی خوراک وائرس سے متاثر ہونے پر کم از کم 10 دن بعد لی جائے۔ دوسری خوراک لینے سے وائرس کی نئی شکلوں کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری خوراک پہلی خوراک کے 3 ہفتے بعد لی جائے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اگر پہلی خوراک لینے کے بعد وائرس لگا ہو تو ایسی صورت میں دوسری خوراک کم از کم 10 دن بعد لی جائے۔ تاہم اگر 2 خوراک لینے کے بعد وائرس کا شکار ہو جائے تو ایسی صورت میں اب تک کی ہدایات کے مطابق تیسری خوراک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت صحت نے اطمینان دلایا اگر کسی شخص نے ایسی حالت میں لا علمی کی بنا پر ویکسین لے لی ہو تو اس کا نقصان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سبق نیوز نے سعودی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب میں دی جانے والی کورونا ویکسین محفوظ اور فعال ہیں۔ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے سے وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کورونا کی نئی شکل تیزی سے پھیلنے والی ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے 2 خوراکیں لینا لازمی ہے۔ واضح رہے ابتدا میں ایسے افراد کو جو کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہوں کورونا ویکسین کی ایک ہی خوراک دی جاتی تھی، تاہم اب نئی ریسرچ کے مطابق ایسے لوگ جنہیں کورونا سے شفا یاب ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو دوسری خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت کورونا سے بچانے کے لیے فائزر، بائیوٹیک، آسٹرازینیکا اور ماڈرنا ویکسین دی جا رہی ہے جس کا باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ویکسین کی ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق ویکسین مکمل طور پر محفوظ اور ان کے مضر اثرات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان ویکسین کورونا ویکسین کی نئی شکل سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ شمالی حدود میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی 70 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں کی جانب سے وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ شمالی حدود ریجن میں 70 افراد کو اجتماع کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مشرقی ریجن میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر 6 دکانوں کو سیل اور 156 کے خلاف چالان کیے گئے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شمالی حدود ریجن کے پولیس ترجمان نے بتایا کہ کورونا ضوابط کے مطابق مقررہ تعداد سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی عائد ہے۔ اجتماع کے قانون کی خلاف ورزی پر ریجن میں پولیس ٹیم نے 70 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو ایک جگہ جمع تھے۔ گرفتار شدگان کے چالان کرنے کے بعد انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ توکل اپلیکیشن پر متحرک بارکوڈ متعارف کروا دیا گیا، اب اسکرین شاٹ نہیں چلے گا۔ سعودی عرب میں توکل اپلیکیشن انتظامیہ نے فکس بار کوڈ کی بجائے ایکٹیو بار کوڈ متعارف کروا دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق متحرک بار کوڈ کی خصوصیت وہ متعارف کرانے کے باعث ہیلتھ اسٹیٹس کے لیے آپ کو توکل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہوگا، محض اسکرین شاٹ دکھانے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ متحرک بار کوڈ کی خصوصیت توکل اپلیکیشن پر متعارف کرا دی گئی ہے جس سے پتہ چل سکے گا کہ یہ اسکرین شاٹ ہے یا اصل بار کوڈ۔ خیال رہے کہ کچھ لوگ صرف اسکرین شاٹ کے ذریعے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں
اور تجارتی مراکز اور بازاروں میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی گارڈز کو اسکرین شاٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اب آئندہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ توکلنا میں اسٹیٹس جو ہے استثناء کا وہ کون لوگ ہیں؟ توکل اپلیکیشن کی انتظامیہ کے مطابق کرونا ویکسین سے استثناء کا اسٹیٹس کے حامل شخص کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوگا جیسا ویکسین لگانے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وزارت صحت نے واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کو کرونا ویکسین سے استثناء دیا گیا ہے، توکلنا میں ان کا یہی اسٹیٹس دکھایا جائے گا۔ جنہیں استثناء ہے وہ گوگل پلے اور iOS پر جا کر اپڈیٹ کریں تو ان کا اسٹیٹس شو ہوگا۔ اسٹیٹس کے حامل جو ہیں، استثناء اسٹیٹس کے حامل لوگ ہیں، ویکسین لگوانے والوں کی طرح سفر کر سکتے ہیں اور سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کچھ لوگوں کو جسمانی قابلیت یا مرض کی بنیاد پر وزارت صحت نے کرونا ویکسین سے استثناء دے رکھا ہے۔ غیر قانونی لوگوں کے خلاف گرفتاریاں جاری ہیں۔ ایک ہفتے میں 17,000 سے زیادہ غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کام کرنے والی ٹاسک فورس نے کہا کہ مذکورہ تعداد 2 ستمبر سے 8 ستمبر تک کی ہے۔ 6,594 لوگ تھے۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی 9,229 جو ہیں وہ سرحدوں کی خلاف ورزی اور 1,775 لیبر لاء کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مشترکہ کمیٹی نے ملک بھر میں غیر قانونی تارکین کے خلاف اپنا آپریشن جاری رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ 202 افراد ایسے تھے جو سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 15% سے کم ہو سکتی ہے۔ ریاض کیپٹل چیف انویسٹمنٹ آفیسر کے مطابق سعودی عرب کی جو آئل اکانومی میں سست روی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو موجودہ 15% کی شرح سے 10% تک کم کر سکتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جولائی 2020 میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح کو 5% سے 15% تک بڑھایا گیا تھا تاکہ جو ہے سرکاری اخراجات میں کورونا کے جو عالمی وبا ہے اس کے رد عمل میں اضافہ کیا جا سکے۔ کفیل کی سرکاری سروسز بند ہوں تو اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے سوال موصول ہوئے ہیں جس میں سعودی عرب میں جو ہے ترحیل سے ڈیپورٹ ہونے والوں کو ان کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ ایئرپورٹ سے وہ پرنٹ نکالا جس پر مرحل لکھا تھا وہ کب تک سعودی عرب واپس جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے جس کے مطابق وہ لوگ جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں، ڈیپورٹ ہونے والوں کو دوبارہ نئے قانون کے مطابق سعودی عرب میں ورک ویزا پر نہیں آ سکتے۔ عبدالرحمان نے پوچھا ہے کفیل کی سروسز بند ہیں جس کی وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا، نہ ہی تنازل بلکہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگ سکتا، کیا کروں؟ کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی سرکاری سروسز بلاک کی جاتی ہیں جس کے بعد تمام معاملات رک جاتے ہیں جن میں کارکنوں کے اقاموں کی تجدید بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جوازات سے رجوع کریں۔ موجودہ صورتحال میں کرونا وائرس کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں ہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ جوازات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ موجود ہونے چاہیے۔ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں ترجمان کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ عربی نہ آنے کی صورت میں اگر کسی اور شخص کو آپ ترجمان بنا کر لے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کسی لائسنس یافتہ ایجنٹ کی خدمات حاصل کریں جس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں جہاں اس طرح کے کام کی انجام دہی کے لیے اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ کیا سعودی عرب کے سفر کے لیے جو ہے وہ کرونا ویکسین کی شرط لازمی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے سعودی عرب آنے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط لازمی ہے، اس کے علاوہ کیا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب کے ایسے غیر ملکی اقامہ ہولڈر جو سعودی عرب سے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وبا کے حوالے سے عائد سفری پابندیوں سے متاثر ہیں، ان کی براہ راست آمد کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا اولین شرط ہے۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ یہ ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بھی لازمی ہے کہ ان مسافروں نے سعودی عرب سے روانگی سے پہلے ہی کرونا ویکسین کی 2 ڈوز لی ہوں اور توکلنا اپلیکیشن پر ان کا اسٹیٹس بھی محسن ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ان ممالک سے براہ راست آ سکتے ہیں اور ان پر سفری پابندی کا اصول لاگو جہاں پر ہوتا ہے۔ اور سعودی شہری نے بیرون ملک سفر کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا کہ کورونا کا شکار ہوئے 6 ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے، ویکسین کی ایک ہی خوراک لی ہے، کیا اس پر بیرون ملک سفر کر سکتا ہوں؟ کیا دوسری خوراک بھی لینا ضروری ہے؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ سعودی شہریوں کے لیے سعودی عرب سے باہر ٹریول کرنے کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا لازمی ہے۔ مصر کی آپ کو بتائیں گے مصری ایئر لائن کی سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس۔ ایجپٹ ایئر لائن نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 2 ڈوز لینے والوں کے علاوہ وائرس کا شکار ہونے کے بعد ایک خوراک لینے والے اور 18 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مصری ایئر لائن نے کہا کہ مذکورہ افراد کے لیے مصر سے سعودی عرب کے لیے براہ راست آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ایجپٹ ایئر لائن جدہ، مدینہ، ریاض، دمام اور قصیم سے پروازیں چلاتی ہے۔ پابندی والے ملکوں کے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت بھی ختم۔
सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है कि वो सफरी पाबंदी वाले मुल्कों के मुसाफिरों के लिए सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट को ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल ना करें। बयान में सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि ये पाबंदी प्राइवेट एयरलाइंस पर भी लागू होगी। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि सऊदी अरब के हवाई अड्डों से ऑपरेट करने वाली तमाम एयरलाइंस वो किसी भी ऐसे मुल्क भी जिन पर जो है पाबंदी आयद है वहाँ के मुल्कों को सऊदी अरब के अंदर ट्रांजिट के थ्रू किसी दूसरे मुल्क भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जैसा कि आप इंडिया पाकिस्तान के सऊदी अरब से होते हुए किसी दूसरे मुल्क भी यहाँ से नहीं जा सकते, ट्रांजिट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ऐसा करने पर एयरलाइंस के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाएगी। आपको बताते हैं आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो सऊदी अरब से जो है वो सऊदी अरब के लिए आएंगी पाकिस्तान और इंडिया से। पाकिस्तान से अगर बात करते हैं तो आज इस्लामाबाद से 3 फ़्लाइट्स आएंगी, जिसमें से एक जद्दा पहुंचेगी SV727, 2 रियाद पहुंचेंगी एयर ब्लू PA2744 और PK9753। कराची से जद्दा आएगी SV701 और उसके बाद आपको बताएंगे लाहौर से 2 फ़्लाइट्स आएंगी, एक PK9759 जद्दा के लिए PIA की और SV735 लाहौर टू जद्दा सऊदी एयरलाइन। मुल्तान से जद्दा एयर ब्लू की PA8700 और मुल्तान से जद्दा PIA PK9739 और आखिरी फ़्लाइट ER1851 पेशावर से जद्दा सेरीन एयरलाइन की आएगी। इंडिया से सऊदी अरब के लिए आज जो है मुंबई से जद्दा 6E9820 इंडिगो की फ़्लाइट है और कोचन से जद्दा सऊदी एयरलाइन की SV3573 और एयर इंडिया की जो है AI1931 मुंबई से जद्दा, मुंबई से रियाद सऊदी एयरलाइन SV969 और कोचन से रियाद G89044, लखनऊ से रियाद SV3013 और जो है त्रिवेंद्रम से दमाम के लिए IX1581 एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट आएगी। कोरोना की अगर बात करते हैं 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस 100 से भी कम। सऊदी अरब में हफ्ता 11 सितंबर को 100 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। हफ्ते को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 83 नए मरीज सामने आए, जबकि 75 अफराद सेहत याब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 7 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8617 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 2312 रह गई है, जिनमें से 528 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। लेगो से फार्मूला 1 कार का सबसे बड़ा मुजस्मा तैयार किया जाएगा। सऊदी अरब फार्मूला 1 कार का लेगो से तैयार किए जाने वाला सबसे बड़ा मुजस्मा बनाया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी लीग बराए कार और बाइक ने कहा कि सरगर्मी 15 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें हिस्सा लेने वाले लेगो ख़रीद कर उस इंतज़ामिया को देंगे। लेगो जो है वो ख़रीदने के लिए दी जाने वाली रकम एहसान रफ़ाही तंजीम के सपुर्द की जाएगी, जिससे माशरती फलाही काम किए जाएंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।